تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو، میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ جیسا کہ ہماری آج مجلس کی 5ویں نشست ہے اور ہم پہلے مجالس میں بیان کر چکے ہیں کہ ہماری اس عشرے کا جو موضوع ہے وہ ہے ہدف قیام امام حسین اور اس کے ساتھ عزاداری کی اہمیت اور فضیلت۔ تو اس قیام کے مقاصد کو ہم پہلے مجلسوں میں بیان کرتے رہے ہیں اور آج اس کا کچھ حصہ بیان کریں گے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی اس پاک کتاب قرآن مجید میں یہ آیہ کے ذریعے امر دے رہا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی جو مومن ہیں، ان کو چاہیے اور ان کے لیے واجب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے بعد اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور پھر پیغمبر خدا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا اور رسول خدا تک ان کی ہدایت کا سلسلہ منقطع نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ امر دے کر واضح کر دیا کہ پیغمبر کے بعد ان کی اطاعت تم پر واجب ہے جو صاحبان امر ہیں، اور وہ صاحبان امر جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ان میں پہلی ذات اور پہلی شخصیت جو ہے جن کو خود رسول خدا نے بارہا اس امت کے سامنے پیش کر کے ان کے فضائل اور مناقب اور ان کو پہچنوایا اور ان کی فضیلتوں سے اس امت کو آگاہ کیا، اور یہ بتاتے رہے کہ میرے بعد میرا جانشین، میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ جو خدا کی طرف سے منتخب شدہ خلیفہ ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ صرف یہاں تک رسول خدا نے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے مختلف بیانات کے ذریعے اور مختلف کلام میں بتا دیا کہ علی اور میری بیٹی زہرا کی نسل سے جو امام آئیں گے، یہاں تک کہ امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف تک انہوں نے ہمیں معرفی کروائی، ہمیں پہچنوایا کہ میرے 12 جانشین ہیں، میرے 12 خلیفے ہیں جو سب کے سب صاحبان امر ہیں، جو سب کے سب اولی الامر ہیں، اور تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ اب مولا کائنات کے زمانے کو دیکھتے ہیں تو
سب سے پہلے پیغمبر خدا نے مولا کائنات کے بارے میں جب ان کی خلافت اور جانشینی کا اعلان کیا وہ مکے میں دعوت ذی العشیرہ تھی، جب ابھی امیر المومنین کی عمر 10 سال تھی اور پیغمبر خدا علی اعلان اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ تو سب سے جو عزیز اور قریبی ترین جو خاندان تھا پیغمبر کا، جو چچا تھے، ان کے بیٹے تھے، ان کو جمع کیا اور پھر وہاں پر رسول اللہ نے مولا کائنات کو پہچنوایا اور بتا دیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ اور میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ کون علی؟ وہ علی کہ جس کی امامت اور جن کی ولایت تمام امت پر، یعنی تمام امت پر یہ واجب ہے کہ ان کی ولایت اور امامت کا اعتقاد رکھتے ہوئے ان سے محبت کرے اور ان سے مودت کرے۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے کہ ہم ان کی امامت پر اعتقاد رکھیں، اور وہ علی جو امیر المؤمنین ہیں کہ جن کا یہ امیر المؤمنین کا لقب پانا صرف انہی کی ذات سے مخصوص ہے، یعنی ان کے علاوہ یہ لقب کسی اور سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اب وہ مولا اور ان کی فضیلت، ویسے تو فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن میں یہاں پر یہ بتاتی چلوں، چونکہ کل کی مجلس میں ہم نے حقیقی شیعہ کے بارے میں کچھ مولا امام باقر علیہ السلام کی روایات بیان کی تھیں، تو امام کا جو شیعہ ہوتا ہے اور ان کی جو شرائط ہیں وہ کل میں نے بیان کی، اور آج امام علیہ السلام کے بارے میں، مولا کائنات کے بارے میں شیعہ ہونے کی حسرت تمام انبیاء نے کی، لیکن خصوصاً جو روایت پیغمبر خدا سے نقل ہوئی، یعنی رسول خدا نے خود بتایا اپنے اصحاب کو کہ میں جب معراج پر جا رہا تھا، ابھی تیسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر میرے لیے نور کا منبر لگایا گیا، اور جب میں منبر پر تشریف فرما ہوا تو تمام انبیاء موجود تھے، اور میرے نزدیک جناب ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے تھے۔ تو ایک دفعہ ایک نور کی سواری برآمد ہوتی ہے اور اس پر نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے جو بالکل 14ویں کے چاند کی طرح، اور اس کے اطراف میں ستاروں کی روشنی کی طرح چھوٹے چھوٹے نور ہوتے ہیں۔ اب اس ہستی اور اس شخصیت کو دیکھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام جو خود خلیل اللہ ہیں، کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ بتا دیا کہ خلیل اللہ کی قربانی اور ان کے جو ایثار، ان کی زندگی میں جو ایثار اور قربانی تھی وہ خدا نے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھی۔ اب وہ نبی جو خود اتنے بلند و بالا مقام کے حامل ہیں، وہ کہتے ہیں جب یہ نورانی سواری دیکھتے ہیں تو پیغمبر سے سوال کرتے ہیں کہ اے رسول اللہ، یہ شخصیت جو آ رہی ہے یہ کیا کوئی اللہ کا پیغمبر ہے یا کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے یا کوئی فرشتہ ہے؟ تو پیغمبر خدا جواب دیتے ہیں کہ اے ابراہیم، یہ کوئی فرشتہ نہیں، یہ کوئی پیغمبر نہیں، کوئی نبی نہیں ہے، بلکہ یہ میرا وصی، میرا وزیر، میرا خلیفہ، میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جناب ابراہیم پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو اس کے چاروں طرف سے ستاروں کی مانند نورانی شخصیات موجود ہیں یہ کون ہیں؟ تو پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم، یہ جو چاروں طرف سے اس شخصیت کو گھیرے ہوئے ستاروں کی مانند چمک رہے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں۔ تو بس یہ مقام تھا اور یہ پیغمبر کا فرمانا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے کہا کہ اے کاش میں علی کا شیعہ ہوتا۔ جب ان کی یہ حسرت خدا نے سنی
تو جبرائیل نازل ہوئے اور پیغمبر خدا سے فرمایا کہ ان من شیعتہ لابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علی کے شیعوں میں سے ہیں۔ ہاں عزیزان، علی کا شیعہ ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ علی کے شیعوں کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں وہ تمام تر شرائط تمام انبیاء میں موجود ہیں، لہٰذا انبیاء کا علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے ہونا یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا مقام ہے، اور وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم علی کے شیعہ ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے معرفت کی نظر سے علی کے شیعوں کا مقام دیکھتے ہیں کہ علی کے شیعوں کا مقام کیا ہے۔ اب جب شیعوں کا مقام دیکھ کر ابراہیم خلیل اللہ یہ آرزو کرتا ہے تو خود اس علی کا کیا مقام ہوگا جو شیعوں کا امام ہے، جو متقین کا امام ہے، جو ازہد الزاہدین ہے، جس کے زہد کی کوئی مثال نہیں، جس کی عبادتوں کی کوئی مثال نہیں، وہ علی کے جس کی خندق کے دن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو۔ یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے۔ پیغمبر نے کہا اے علی، آج خندق کے دن تیری ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ثقلین یعنی دونوں جہان، اور دونوں جہانوں میں انبیاء بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، اور تمام تر مخلوقات جو خدا نے خلق کی ہے، سمندر ہوں، سمندر میں رہنے والی مخلوق ہو، صحرا ہوں، صحراؤں میں رہنے والی مخلوق ہو، جنگل ہو، پہاڑ ہو، ہر چیز خدا کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، لیکن اے علی تیری ایک ضربت ان تمام تر مخلوقات کی عبادت سے افضل ہے۔ عبادت بھی کسی ایک وقت کی نہیں، بلکہ یہ تمام مخلوق اپنی پوری زندگی جتنی عبادت کرتے ہیں اس تمام عبادات کو ملایا جائے تو تیری ایک ضربت ان سے افضل ہے۔ اس علی علیہ السلام کی ایک ضربت، اور وہ علی ابن ابی طالب، اور وہ امام متقین جو صاحبان امر میں سے سب سے پہلی شخصیت ہیں، جن کی اطاعت ہم تمام موالیان علی پر واجب ہے، اور ہم پر واجب ہے کہ ان کے ہر امر کی اطاعت کریں۔ اب مولا کائنات کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور، اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ امام حسن کا مختصراً ہم نے بیان کیا تھا کہ ان کے زمانے میں کیا حالات تھے، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں کیا حالات ہوئے۔ یہ صاحبان امر کی تیسری کڑی ہیں کہ جو مدینے سے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور اپنے قیام کے ذریعے سے جو کربلا میں قیام ہوا، جو امام نے جو قیام کیا ہے اس کی مثال نہ امام حسین سے پہلے کبھی قائم ہوئی تھی اور نہ بعد میں کبھی قیامت تک قائم ہوگی۔ یہ ایک ایسا قیام تھا کہ جس کے ذریعے سے ظالم اور جابر حکمرانوں کو آشکار کرنا تھا، اور اس وقت جو شریعت محمدی پامال ہو رہی تھی، اسلام کا نام مٹ رہا تھا، اس کو زندہ کرنے کے لیے واجب تھا کہ امام علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر کربلا جاتے۔ اسی لیے تو ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں ہر انسان پر یہ کام واجب ہے کہ جب دین خدا اور اسلام پر حرف آئے تو اپنا سر کٹانا واجب ہوتا ہے اور دین بچانا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اور امام علیہ السلام جب مکے سے نکلے، انہوں نے اپنے اس قیام کے مقصد کو بہتر طریقے سے بتا دیا، جس کا سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ امر بالمعروف اور نہی از منکر۔ مولا نے کیوں کہا کہ میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے جا رہا ہوں؟ میں اپنے نانا کی سنت کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ پیغمبر خدا کے بعد
شام میں جو حکومت قائم ہو گئی تھی، جو بنی امیہ تخت پر قابض ہو چکے تھے، سن 61 ہجری تک شام کے حالات کچھ اس طرح سے تھے کہ وہاں پر یہ بیان کیا گیا اموی حکومت کے ذریعے کہ اموی سے زیادہ نزدیک ترین پیغمبر کے رشتہ دار کوئی اور ہے ہی نہیں، اور کوئی پیغمبر کا خاندان نہیں ہے سوائے امویوں کے۔ اور خصوصاً معاویہ کے زمانے میں جو حالات تھے، جس نے تقریباً نصف صدی کے قریب حکومت کی، اس کے زمانے میں یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کے جتنے بھی صحابہ جو چند ایک تھے شام میں، یا تو ان میں سے جو بہترین علم والے ان کو قتل کیا جاتا یا پھر زندانوں میں ڈالا جاتا، اور اس کی حکومت کا طرز عمل یہ تھا کہ مال لوٹو، کھاؤ پیو، محل بنواؤ، اور غریبوں اور مسکینوں کو جو ہے وہ اسیر کر دو، بے گناہ قتل عام ہوتا تھا۔ اب دین اسلام کا چہرہ اس نے کچھ اس طرح سے بنایا ہوا تھا کہ یہی دین ہے اور یہی اسلامی حکومت ہے۔ اب شام کے حالات جب ایسے ہو گئے کہ جہاں پر پیغمبر خدا کے لائے ہوئے دین کو منحرف ہوتے ہوئے امت نے دیکھا، اور امت بھی چونکہ نصف صدی سے یہ حالات دیکھ رہی تھی، تو امت بھی اس حکومت کی اور اس طرز عمل کے عادی ہو چکی تھی۔ خصوصاً جو جوان تھے ان کے ذہنوں میں یہی بات تھی کہ بس یہی اسلام ہے اور یہی دین ہے۔ اب امام وقت کے لیے جو صاحب امر ہے اس کے لیے واجب ہے کہ وہ قیام کرے، اور پھر قیام کے لیے امام علیہ السلام نے جو ایک بہترین اور بہتر سے بہترین طریقے سے جو امام علیہ السلام نے ایک طرز عمل بنایا ہوا تھا، وہ یہ تھا کہ امام علیہ السلام اکیلے یا پھر صرف جوانان بنی ہاشم کو ہی نہیں لیا، صرف مرد نہیں تھے اس قیام میں، بلکہ امام نے اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی لیا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ جب ہماری شہادت ہو جائے گی، ہم شہید ہو جائیں گے، اور پھر ایک تو یہ خود شہادت کا ہونا انقلاب ہے، اور دوسرا یہ کہ اس شہادت کو ظاہر کرنے کے لیے، چونکہ اموی حکومت سے اچھی طرح امام علیہ السلام واقف تھے کہ اموی حکومت اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے میری شہادت کو چھپا سکتی ہے اور چھپائے گی، اور ہمارا خون رائگان جائے گا، لہٰذا اس خون کو اور اس شہادت کو اس امت پر واضح کرنے کے لیے، اور اس شہادت کے پیچھے کیا مقاصد تھے اس کو بیان کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ خواتین اور بچوں کو لیا۔ کیونکہ اگر امام اکیلے کربلا آتے تو یہ ہوتا کہ شہادتوں کے بعد جو حکومت کی طرف سے جو کسی قسم کی پروپیگنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھی، اس حکومت سے یہ بھی بعید نہیں تھا کہ وہ امام علیہ السلام کے خون کو ایک دوسرا رخ یا دوسرا رنگ دے کر چھپا دیتے، لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے ساتھ سب سے جو عظیم ہستی اور ایک باوقار عورت کو ساتھ لیا، وہ جناب زینب ہیں، اور ساتھ میں امام سجاد ہیں، اور پھر دوسری خواتین اور بچے بھی ہیں۔ اور ان کا ہونا اس لیے بھی لازمی تھا کیونکہ عصر عاشور کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ عاشور کا دن جیسے ہی گزرتا ہے تو یہی خواتین اور بچے ہیں، اور خصوصاً جناب زینب کبریٰ ہیں کہ جو اسی دن سے یعنی 11 محرم سے لے کر جب تک کوفہ اور شام کی راہوں میں اہل بیت علیہم السلام اور رسول زادیوں نے سفر کیا، ہر جگہ اور ہر موڑ پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو بیان کرتے رہے ہیں۔
اور امام کے مقصد کو بیان کرتے رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی جب پیغمبر کا زمانہ دیکھتے ہیں تو ایسی باوقار عورتیں ہمیں ان کا مثال بھی بہت زیادہ ملتا ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا ہونا لازمی تھا، جو اجتماعی طور پر پیغمبر خدا کا ساتھ دے سکیں، اور پھر مولا کائنات امیر المومنین کے ساتھ جناب زہرا کا ہونا کہ جو ہر لحاظ سے امیر المومنین کی ولایت کی مدافع رہیں، اور پھر اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی جناب زینب کا ہونا لازمی تھا، اور یہ جناب زینب ایسی ہستی ہیں جو آیہ تطہیر کی مالکہ، جو عصمت و طہارت کی مالکہ، اور خصوصاً جناب زینب کا انتخاب جو امام حسین نے کیا وہ اس لیے بھی مؤثر ثابت ہوا کیونکہ کوفے میں جناب زینب پہلے اپنی زندگی کا کچھ حصہ گزار چکی تھیں، اور کوفے کی خواتین جناب زینب کو جانتی تھیں، یہاں تک کہ بی بی کوفے میں تفسیر قرآن کا درس دیتی تھیں، اور وہ عورتیں جناب زینب سے تفسیر قرآن، حیا اور عفت کا درس لینے آتی تھیں۔ لہٰذا بی بی نے وہ کام کیا، جناب زینب نے وہ کام کیا کہ جو رہتی دنیا تک تا قیامت جناب زینب کے خطبوں کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں زندہ رہے گا۔ اسی طرح سے بی بی کی قربانیاں کہ جو بی بی نے امام کے مقصد کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ جو اپنی گود کے پالے لائی تھیں، ان کی یہ بے مثال قربانی اپنے بھائی پر کہ وہ جب مدینے سے نکلی ہیں تو اپنے 2 بیٹے اپنے ساتھ لاتی ہیں، اور بی بی کے یہ دونوں بچے جو ایک محمد ہے اور ایک اون ہے، دونوں بچے بی بی اپنے ساتھ لائیں۔ جب شب عاشور ہوئی اور ہر بی بی نے اپنے بچوں کو فداکاری اور شہادت کا درس دینا شروع کر دیا تو عزادارو شب عاشور قیام سے جب امام حسین کی قرآن کی تلاوت اور نماز کی آواز آتی تھی تو جناب زینب کے خیمے سے یہ آواز آ رہی تھی کہ اے میرے بچوں، کل تم دونوں نے میرے بھائی حسین پر فدا ہونا ہے اور میرے بھائی حسین پر قربان ہونا ہے۔ ہر بی بی یہ چاہتی تھی کہ سب سے پہلے میرا بچہ وقت کے امام پر قربان ہو، اور چونکہ بی بی کے پاس 2 بچے تھے، بی بی نے دونوں کو بٹھا کر یہ درس شہادت دیا اور درس فداکاری دی۔ میں کہوں گی کوئی ایسی ماں قیامت تک نہیں ہوگی جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے اس لیے سنوارے کہ یہ شہادت کے لیے جائیں اور ان کی شہادت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ لیکن یہ جگر ہے کربلا کی ماؤں کا، اور یہ جگر ہے کربلا کی بہنوں کا کہ کوئی اپنے بھائیوں سے کہتی ہے کہ کل تم نے پہلے فدا ہونا ہے، کوئی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ میرے بچوں جب مقتل جانا تو زندہ واپس نہ آنا، میں تم لوگوں کو اپنے امام پر شہید ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہٰذا جب عاشور کا دن آیا اور بی بی نے اپنے دونوں بچوں کو تیار کیا اور مولا پر قربان ہونے کے لیے مقتل بھیجا تو یہ اون و محمد دونوں بچے لڑتے لڑتے اب 3 دن کے پیاسے بچے ہیں اور دشمنوں کے نرغے میں ہیں،
جب لڑتے لڑتے ایک بھائی فرات کے قریب پہنچتا ہے تو اللہ اکبر فداکاری اور ایثار کا جذبہ دیکھیں کہ دوسرا بھائی آواز دیتا ہے کہ اے میرے بھائی پانی کی طرف نہ جانا کہ ابھی تک سکینہ نے پانی نہیں پیا، ابھی علی اصغر بہت پیاسا ہے۔ تو بس وہ بھائی جب یہ سنتا ہے تو واپس پلٹ کر دوبارہ سے جنگ شروع کر دیتا ہے، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ دونوں بچے شہید ہو گئے، اور دونوں کی لاشیں جب مولا عباس خیام کی طرف اٹھا کر لائے تو کسی نے صدا دی کہ اے بنت علی، اے جناب زینب، اون و محمد آئے ہیں، آئیے اپنے بچوں کا دیدار کریں۔ تو بی بی نے خیمے کے اندر سے آواز دی کہ میں نے تو ان کو شہادت کے لیے بھیجا تھا، وہ زندہ کیوں واپس آ گئے؟ تو بتایا گیا کہ اے ہماری بی بی آئیے اور دیکھیے کہ آپ کے بچے زندہ واپس نہیں آئے۔ ہاں عزادارو، ہماری بی بی نے جو ثانیہ زہرا ہیں، جو سراپا فداکاری ہیں، انہوں نے کربلا میں کسی سے اون و محمد کا پرسہ نہیں لیا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے میرے بچوں کا پرسہ دو۔ وہ جب بھی روئیں علی اکبر پر روئیں، وہ جب بھی روئیں علی اصغر پر روئیں، وہ جب بھی روتی تھی سکینہ کے لیے روتی تھی۔ اس قدر فداکار، اس قدر جذبہ ایثار سے سرشار بی بی اپنے دونوں بچے فدا کر کے اپنے بھائی پہ قربان کر کے مدینے لوٹیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے، ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو، میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو۔